بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، پروفیسر رفیق محمد چودھری آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ میں نسٹ میں پروفیسر رہا کوئی جو میں میسیج کوئی 2000 میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کنوے کرتا رہا، وہی میں میسیج آج چاہ رہا ہوں کہ کنوے کروں۔ اور آج کا موضوع جو ہے نا وہ میں نے رکھا ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ پہ یا سود پہ بات کریں گے۔ تو ایکچولی بتانا یہ تھا کہ بیسیکلی تو میں سول انجینئر ہوں، اور لیکن پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ میں ہے۔ تو اس میں کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ میں سول انجینئر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑا پروجیکٹ فنانسنگ اور یہ مینجمنٹ کا پارٹ پڑھتے رہے ہیں۔ تو کچھ آئیڈیاز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پہلے بھی شیئر کرتا رہا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہی آئیڈیاز جو ہیں وہ اس کو ایک یوٹیوب میں جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا جائے، تاکہ جو ہے نا وہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے بھی تھوڑا کمیونٹی سروس ہو، یا جو ہے نا جیسے آج کل یونیورسٹیوں میں ہے کہ جی ہم ہیومن ریسورسز ڈیولپ کر رہے ہیں، یا مختلف ہمارے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، یا آپ میری اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ پروفیسر رفیق محمد چودھری کو آپ اس کی پبلیکیشن جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے دیکھ کے کہ کافی جو ہے نا وہ اس کی سائٹیشنز ہیں۔ تو لیکن یہ ایک ایسا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان ہم نے بڑے مطلب شوق سے اس وقت جدوجہد کر کے بنایا، تو مقصد تو یہ تھا کہ ایک فلاحی ریاست بنے گی اور سب لوگوں کو اس میں ایک ماڈل ہوگا سب لوگوں کے لیے، اور اس میں لوگوں کو اچھا روزگار ملے گا۔ ہم دنیا کو شو کریں گے کہ ایک ہم نے جو ہے نا وہ ماڈل کنٹری بنایا، اور اس میں ہم لوگ سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھی لیونگ اسٹینڈرڈ دے سکیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا، تو اس کی میں اب تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ جو سود ہے یہ بھی ایک جو ہے نا اس میں ایک بڑی ہرڈل ہے، یا obstructions ہے، یا اس میں پرابلم ہے جو کہ ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو اس سلسلے میں اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ میں نے آج ہی جو ہے نا وہ اس میں سے آج اگر آپ دیکھیں تو دسمبر کی 20 تاریخ ہے 2020، تو اس میں انٹرسٹ ریٹ دیکھ رہا تھا۔ تو انٹرسٹ ریٹ اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا میں جو ہے نا وہ 0.1% ہے، بلغاریہ میں 0% ہے، چیک ریپبلک کے 0.25% ہے، ڈنمارک میں -75 ہے، -0.75، اور اس طرح یورو زون میں 0% ہے۔ تو یہ سینٹرل بینک کے ہیں، آپ ویکیپیڈیا سے خود بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، لسٹ آف کنٹریز بائی سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹس ہے ویکیپیڈیا سے۔ تو اس میں اگر آپ فجی کا جائیں 0.5% ہے، اور جو ہے ہنگری 0.9% ہے، انڈیا کا 3.75% ہے، اسرائیل کا 0.1% ہے، جاپان کا جو ہے وہ -0.1% ہے، اور اس طرح اگر آپ ملیشیا کا دیکھیں تو وہ 1.75 دیا ہوا ہے، نیوزی لینڈ کا جو ہے وہ 0.25 ہے، ناروے کا 0% ہے۔ پاکستان میں ابھی ریسنٹ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ جون سے میرا خیال ہے کہ اس کو کم کیا ہے، اور 7% ہے جو ریسنٹ فگر ہے۔ تو پولینڈ میں یہ 0.1% ہے، سعودی عرب میں اراؤنڈ 2 کے قریب ہے، ساؤتھ کوریا میں 0.5 ہے، سویڈن میں آپ 0% ہے، سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ -0.75 ہے، اور اس کے بعد یو اے میں دیکھیں تو 2% یا اس سے بھی نیچے ہے، یو کے میں بھی جو ہے نا وہ آلموسٹ 0 ہے، اور یو ایس اے میں آج کل جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ 0 ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کنٹریز کو اگر آپ سارے دیکھیں کہ کیسے انٹرسٹ ریٹ انہوں نے لو رکھا ہوا ہے، جس بیس پہ وہاں پہ جو ہے نا وہ لو انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کو انشور کرتا ہے۔ کہ اگر میں آپ کو تھوڑی سی ایک ایگزامپل سے بتاؤں کہ اگر ہم لیٹ سے کہ ایک ہم چھوٹا سا گھر بنانا چاہ رہے ہیں 2.5 مرلے کا، تو اس میں ہم اگر لیٹ سے 25 لاکھ کا ایک پلاٹ لیتے ہیں، اور 25 لاکھ ہم اوپر لگا کے اس کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، 50 لاکھ
اگر ہم اس کو بینک سے لیں تو ہم اس کی 20 سال کے لیے لون لیں تو جو ہے نا جیسے 7% ریٹ ہے، کوئی سروس چارجز ڈال دیے تو وہ اس کو ہم اگر کیلکولیٹ کریں گے تو جو ہے نا تقریباً اور ہم اس کو 20 سال کے لیے تو اس کی انسٹالمنٹ بنائیں تو بینک آپ کو کہے گا یہ تقریباً آپ نے جو ہے نا وہ 1,40,000 جو ہے نا وہ مہینے میں جمع کروانا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اتنی پلاٹ کو اگر آپ رینٹ پہ دیں اور رینٹ جو ہے وہ آپ کو اس سے میکسیمم رینٹ جو ہے نا کوئی آلموسٹ وہ 40,000 کے قریب مل سکتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رینٹ آپ کو 40,000 ملے گا اور اپنی انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ 1,40,000 دینی ہے منتھلی، تو آپ کو 100,000 کا لاس ہو جاتا ہے منتھلی۔ جبکہ یہی انٹرسٹ ریٹ اگر آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہوں تو وہاں پہ 0% انٹرسٹ ریٹ ہے، تو اس میں جو آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی وہ 20 سال کے لیے اتنے جو یہ آپ کا جو 50 لاکھ کا لون ہے تو اس میں انسٹالمنٹ آپ کی جو ہے نا وہ 240 مہینے کی مطلب 20 سال کے لیے تو وہ آپ کی 20,800 بنے گی۔ تو 20,800 آپ کی انسٹالمنٹ آپ نے دینی ہے، اور ادھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ وہی بلڈنگ آپ اس نے لون لے کے آپ نے سائڈ پہ ایک بلڈنگ بنا دی اور اس کے بعد اس کو آپ نے جو ہے نا وہ رینٹ پہ دے دیا، تو رینٹ سے آپ کو اگر لیٹ سے کہ 40,000 مل رہے ہیں اور آپ نے 20,000 جمع کروانا تو پھر بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ 19,200 جو ہے نا وہ سیونگ ہو جاتی ہے۔ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا مین اس کا کہ دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ بینک سے لون لے کے جو سائڈ پہ آن گراؤنڈ جو چیز بناتے ہیں اس سے جو آپ کو رینٹ سے ارننگ آتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ وہ بینک کا لون بھی واپس کر سکتے ہیں اور بینک کے چارجز بھی واپس کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ سائڈ پہ چیزیں ہی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ میں اب آج کل جو ہے نا وہ 4 سال سے ادھر ریاض میں الامام محمد بن سعود یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں دیکھتا ہوں کہ سارے سعودی جو ہے نا چونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے، سب لوگ جو ہے نا وہ بینک سے لون لیتے ہیں اور جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں یا شاپ بنائی ہے یا کس طرح سائڈ پہ چیزیں بن رہی ہیں پھر اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہے جس سے کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اگر انٹرسٹ ریٹ لو ہو تو پھر چیزیں گراؤنڈ پہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم تو اگر ہم انٹرسٹ ریٹ ہم نے پاکستان جب سے بنا ہے پچھلے 70 سال سے تو ہم اسی طرح ہی اس کو انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھا ہوا ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے، یا ہم لون لیتے ہیں تو وہ اس پہ اتنا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، فیکٹری والا لون لے گا تو فیکٹری وہ بینکرپٹ ہو جاتی ہے، کوئی اور بندہ لون لیتا ہے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے ریٹرن نہیں آ پاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ 2.5% ہوتی ہے، تو 2.5% اگر انٹرسٹ کوئی 2-4% 5% ہو تو پھر تو وہ بزنس سروائیو کر سکتا ہے، لیکن جب آپ نے اس پہ 10% یا 13% کے حساب سے واپس کرنا ہو، جیسے آج کل بھی یہ موجودہ گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ لون جو ہے نا وہ ہائی انٹرسٹ پہ لیے گئے ہیں، تو اس سے پھر جو ہے نا وہ آپ کے لون بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ایسے ویشیس سائیکل میں جا رہا ہے کنٹری کہ لوگ ایک تو ہم انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر پا رہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اتنے ہائی انٹرسٹ پہ لون دیتے ہیں کہ جو بھی بزنس کو بچہ سٹارٹ کرتا ہے یا ینگ آدمی تو وہ سارا ایک مطلب کہہ لو کہ وہ بزنس سروائیو نہیں کر پاتا ہے، بینکرپٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اس میں جو ہے نا یہ رکاوٹ ہے جو ہائی انٹرسٹ ریٹ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو اگر اسلام کی روشنی میں دیکھیں یا آپ اس کو کچھ اور کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ جاپان کو دیکھیں گے، آپ اگر آپ گوگل میں جائیں اور اس میں لکھیں کہ پچھلے 20 سال میں یا 1997 سے وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کیا تو آلموسٹ آپ کو جو ہے نا وہ کوئی مطلب 0.5% سے بھی کم ملے گا، اور پچھلے 2017 سے تو ان کا مطلب جو ہے نا وہ نیگیٹو میں ہے ابھی ہے۔ تو اس طرح ہی 2012 سے ان کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ 0.1 تھا اور ابھی جو ہے نا وہ پچھلے 4-5 سال سے وہ نیگیٹو میں ہے، نیگیٹو ابھی آج کل جو ہے نا وہ 0% سے نیچے ہے۔ تو نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی کنٹری کا نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ مطلب -0.75 ہے، اس کا مطلب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 100 روپے ہمارے سے لے لیں، سال بعد آ کے ہمیں جو ہے نا آپ وہ 99.25 روپیز واپس کریں، تو مطلب آپ نے کم واپس کرنے ہیں جتنے کہ آپ نے لون لیا ہے، یہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ کا مطلب ہے۔
لیکن میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ آف کورس ہم اس کو انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ حرام ہے، اور ہم نے پاکستان میں لوگوں کو اس پہ لگایا ہوا ہے کہ جی جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جمع پونجی جو ہے نا وہ بینکوں میں رکھتے ہیں اور وہ حرام کھاتے رہے ہیں، اور وہ سائڈ پہ چیز نہیں بناتے، جبکہ ان کنٹریز میں لو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو بھی جس کی سیونگ ہوتی ہے وہ سائڈ پہ کوئی چیز بناتا ہے تو پھر اس سے جو ہے نا وہ ایک جنریٹ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو آپ سورۃ بقرہ کی میں صرف حوالہ دے سکتا ہوں کہ آپ اس کی سورۃ بقرہ کی آپ آیت نمبر 275 سے 280 تک آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ یا جو حرام قرار دیا ہے، اور کہ سود ہر قسم کا سود جو ہے نا وہ حرام ہے۔ تو یہ آپ اللہ تعالیٰ اس کے اگر آپ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، تو یہ چیز ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور کہ سود بالکل حرام ہے اور تجارت کرنا جو ہے نا حلال ہے۔ اس کو چیز کو رینٹ پہ دینا، بنا کے رینٹ اور تجارت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جبکہ سود جو ہے نا ہر قسم کا سود جو ہے نا وہ حرام ہے۔ تو یہ بار بار مطلب اگر سورۃ آل عمران کی بھی آیت نمبر اگر آپ 130 کو دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ سود سے منع کیا گیا کہ سود نہ کھاؤ، اور اسی میں جو ہے نا وہ ہماری نجات ہے۔ تو اور بھی اگر آپ قرآن پاک میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 161 ہے، اس میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کے مال جو ہے نا وہ منع کیا گیا۔ مطلب میں آپ کو ایگزیکٹلی تو نہیں وہ ٹرانسلیشن بتانا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی زبان میں آپ کے ساتھ ایکسپریس کروں اور بتاؤں کہ یہ چیزیں جو نا عام لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے، جو کہ میں اس وقت بھی جب نسٹ میں آج سے کوئی مطلب 20 سال پہلے بھی میں نسٹ میں لیکچر دیتا رہا تو میری کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز کنوے کرتا رہا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ، ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ ہمارے سارے بزنس کو بینکرپٹ کر دیتا ہے، جبکہ اگر اس کو آئیڈیل یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے نا وہ سود ہر قسم کا جب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو ہم بھی اس کو 0% پہ رکھیں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے یہ سارے کے سارے جو سیونگ اکاؤنٹ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو بند کریں، اور یہ اپنے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں، یا آپ جیسے جو ایسے بینک ہیں جو کہ مطلب غیر انٹرسٹ کے اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، ان میں اپنی بنی رکھے، اور اپنے صدقات جو ہے نا اس میں زکوٰۃ اور صدقات میں حصہ لیں، اور سود کھانے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھی منع کریں، اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سود سے جو ہے نا منع کریں، اور جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جسی سے میں جو ہے نا ہماری نجات ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ آگے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور بھی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دیکھا کہ اگر آپ کچھ کبیرہ گناہ کو دیکھیں تو کبیرہ گناہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا کہ شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑا گناہ ہے، پھر دوسرے نمبر پہ جو کبیرہ گناہ آتا ہے وہ جادو ہے، تیسرے نمبر پہ جو کبیرہ گناہ ہے اس میں کسی کا مطلب کسی کو آپ قتل کرنا جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، جبکہ چوتھے نمبر پہ جو ہے نا وہ سود کو نا اسلام نے قرار دیا کہ سود جو ہے نا وہ ایک بڑے کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے یتیم کا مال کھانا 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے، یا چغل خوری کرنا، یا پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت لگانا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں کہ جو بھی بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو سود میں انوالو کرے گا وہ کبھی جو ہے نا فلاح نہیں پا سکتا، اور کبھی اس میں برکت نہیں آ سکتی، اور ہم نے جو ہے نا اس چیز کو پاکستان سے ہمیں چاہیے کہ اس کو ختم کریں، اور تاکہ جو ہے نا وہ چیزیں سائڈ پہ بننا شروع ہوں۔ اگر انٹرسٹ ریٹ لو ہوگا تو چیزیں سائڈ پہ بننا شروع ہوں گی۔ تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2766 ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 گناہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں میں سے جو تباہ کرنے والے ہیں وہ ان سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، تو کسی کو ناحق قتل کرنا، اور سود کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا، اور لڑائی میں
یعنی بھاگ جانا ہے تو اور اس کے بعد پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا ہے. یہ جو ہے نا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ بھی ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. اور پھر اس طرح ہی اور بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 262, اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے, ابو ہریرہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, جادو سے بچو, اور یہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو, یتیم کا مال نہ کھاؤ, سود نہ کھاؤ. تو لڑائی میں پشت دکھانا جو ہے نا, بھاگ جانا, یہ بھی ایک کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے نا پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانا ہے. تو یہ ایک سود جو ہے نا وہ بہت بڑی لعنت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور ہم لوگوں کو اس کو جو ہے نا وہ, اگر ہم ترقی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک فلائی ریاست بنے, تو ہم کو وہی کچھ کرنا پڑے گا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ہمارے لیے راستہ دکھایا ہے. اور ایک آئیڈیل جو ہے نا وہ اسلام. اور دیکھیں یہ کفار جو ہے نا سارے کے سارے, اب امریکہ میں آج کل جو ہے نا 0 انٹرسٹ ریٹ ہے, جاپان نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو وہ لوگ 20 سال سے 30 سال سے جو ہے نا جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں, آپ کسی کا انٹرسٹ ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو لگے گا کہ وہ صرف اراؤنڈ 0 کے قریب ہے یا 0% پہ چل رہا ہے. تو انہی ملکوں میں پھر سارے ڈیولپ کنٹریز میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر ملیشیا میں بھی آج کل جو ہے نا وہ 1% کے قریب ہے. تو اس طرح اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو قطعاً ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا وہ بزنس فلورش ہونا شروع ہو جائے, ہم اس میں برکت آ جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. تو جو ہے وہ کہ ہم لوگوں کو سود کی لعنت سے بچنا چاہیے, اور جو ہے نا تاکہ سائٹ پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو. اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ کو جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا خیال رکھیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب